آج کا پروگرام تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر تھا اور سارے علماء کرام میں ایک ورکشاپ کے طور پر الحمدللہ بتایا گیا۔ لینا چاہیے، علم انٹرنیٹ سے نہیں لیا جاتا، کسی زندہ سے علم سیکھا جاتا ہے، اور زندہ علماء کو چھوڑ کر جن کے سامنے بیٹھ کر ہم اپنے ڈاؤٹس بتا سکتے ہیں، بات کو سمجھنے میں دشواری ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ قرآن کی بات کو اتنا یقین نہیں جتنا ان کے انٹرنیٹ کے ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، ہم سے کراس کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن پاک میں اللہ نے صاف ارشاد فرمایا کہ اگر تم جانتے نہیں ہیں جاننے والوں سے معلوم کرو۔ تم خود فرمائے ان ٹی وی چینلوں سے اور ان موبائلوں سے دور رہیں۔ ہماری گزارش ہے ان سب سے، ماں بہنوں سے، بھائیوں سے، سب سے گزارش ہے کہ آپ ان الرا ٹی وی کو دیکھیں گے تو گمراہ ہوں گے، اس لیے اس سے دور رہیے اور اپنے سوشل میڈیا کا انچارج اس کا سبس ناکام ہونے والی نہیں ہے، یہ تحریک کامیاب ہو کر رہی۔ چنانچہ اسی تحریک کے اثر اور نتیجے میں پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھا، اور پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھنے کے بعد اس پر باقاعدہ پہلے تو چال نہیں رہے تھے حکمران، لیکن جب مسئلہ اٹھا تو اٹھانا پڑا، اس پر گفتگو ہوئی، مباحث ہوئے، جو آخری اجلاس ہوا 90 گھنٹے کی کنٹینیو پارلیمنٹ چلی۔ تاریخ میں اتنی طویل پارلیمنٹ ہے جس میں صرف نماز کے لیے اور کھانے کے لیے اٹھے اور کنٹینیو مباحث ہوئے۔ بلایا گیا مرزا طارق، اس کے سامنے وہ کتابیں پڑھی گئی اور اس سے کہا گیا، پوچھا گیا کہ تمہارے باپ کا یہی عقیدہ ہے؟ اس نے تسلیم کیا، اسے لکھوایا گیا، اور اس کے بعد ان کو ملک میں غیر مسلم اقلیت ہونے کا قانون پاس کیا گیا اور بنایا۔ یہ پارلیمنٹ کا کمال نہیں، یہ قوانین بنانے والوں کی ہمدردی اسلام نہیں۔ وہ تو بچنا بھی چاہتے تھے، روابط و تعلقات کی بنیاد پر بہت نیلے کر رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے علماء اسلام تھا جدوجہد، اس کے پیچھے علامہ نوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے غیور علماء کرام کی، جو اپنے نبی کی محبت اور اپنے نبی کی غیرت میں سب کچھ قربان کرنے لگے تھے۔ کیا اس نظریے کو ہم رد کر دیں گے، نہ اپنے لیے قبول کریں گے، نہ امت کو اس گڑھے میں گرنے دیں گے۔ یہ ذمہ داری ہے، دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ کم ہے علماء کی باطل سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، سچائی توڑنا ہے، سچائی پہ ٹھہرنا ہے، سچائی کو پھیلانا ہے۔ اور عزیز ہو، پرائے کو پرائے، اپنے لیے ہم سے خطا ہے۔ ساتھیوں سے سیکھی نماز کا اہتمام، پابندی سے مسجد پہنچنا، وقت پر نماز پڑھنا، نماز کو قضا ہونے نہ دینا، جماعت کے خاطر مسجد گھومنا، یہ مسجد وہ مسجد، تو تاکہ جماعت مل جائے، اور برسوں تک اپنی جماعت کو محفوظ رکھنا وغیرہ، یہ ان کے ہاں خوبی ہے۔ اس خوبی کو ان سے سیکھا، لیکن ان کی ذمہ داری ہے کہ علم ان کے پاس نہیں ہے تو علماء سے علم حاصل کریں، ہزار خامیوں کے باوجود علماء سے۔ جہاں جو چیز ہے بھلی وہاں سے دو، جہاں جو بھلی چیز ہے وہاں سے حاصل کرو۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو صحیح معنوں میں کام ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو صحیح راہوں میں ہمارے کام نہیں ہو سکتے۔ فیصد اس خطرے کو، خدشے کو اپنے دل میں رد کر دو
کہ یہ ہمارے ذریعے معاش ہے، یہ ہمارا ذریعے معاش نہیں ہے، اس کو رد کر دو۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہی ہمیں کھلائے۔ مساجد میں پروگرام کیے تھے، اب ادھر ادھر سے بھی آئے ہوئے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ جو علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں وہ ہمت کرتے ہیں، ہمت مردہ مدد خدا، ہمت مردہ مدد خدا۔ میں جب پڑھ رہا تھا سہارنپور میں تو ہمارے جو شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور تمام ساتھیوں کو اور تمام آنے والوں کو اپنے اپنے علاقوں میں شعور بیداری مہم شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں تک اپنوں اور پرائوں کا فرق پہنچا دینے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم اگر کافروں کو ایمان میں لگا سکے، کم سے کم مومنین کو کافر کرنے سے بچا سکے۔ اتنی توفیق تو ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اے مولا کرم کا، رحم کا، عافیت کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لوگوں کی گمراہی کا یا جو بھی گمراہ ہوتا ہے اس کی گمراہی کا اصل سبب اور ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے۔ علم علماء سے لینا چاہیے، علم انٹرنیٹ سے نہیں لیا جاتا، کسی زندہ سے علم سیکھا جاتا ہے، اور زندہ علماء کو چھوڑ کر جن کے سامنے بیٹھ کر ہم اپنے ڈاؤٹس بتا سکتے ہیں، بات کو سمجھنے میں دشواری ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھ کر نیٹ سے دیکھ لینے، سن لینے، پڑھ لینے سے، اور پھر کس سے آپ علم لے رہے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ان ھذا الحدیث دینکم، یہ حدیث جو ہے، یہ حدیثیں اور یہ علم جو ہے وہ تمہارا دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو دیکھ کے لو کہ کس سے لے رہے ہو۔ ٹماٹر لینے کے لیے، نیمبو لینے کے لیے، اور کوتمیر، پودینہ، ہری مرچی ہر جگہ پرکھ کر پٹک پٹک کے دیکھتے ہیں، اور 2 پیسے کا نقصان گوارا نہیں کرتے، اور اپنے دین کو سیکھتے ہیں کسی بھی شخص سے، چاہے اس میں الحاد تک پہنچ جائیں، ارتداد تک پہنچ جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، جہاں سے جو بات اچھی لگی وہ لے رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ اپنا دین معتبر علماء سے سیکھیں۔ دین علماء کو چھوڑ کر کسی سے بھی سیکھیں گے تو سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں۔ بس اللہ اس کی توفیق دے، یہی ہمارا پیغام ہے کہ مسلمان اپنا دین، اپنا ایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے تعلق سے پروگرام جگہ جگہ چل رہے تھے، حضرات علماء کرام کو پورے شہر کے خاص طور سے ہم کوشش کیے، بلکہ دور دراز سے بھی علماء کرام تشریف لائے، اور الحمدللہ مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم تفصیل سے بات بتائی۔ ہم یہی چاہ رہے تھے کہ علماء کے اندر بیداری پیدا ہو، اور حضرات علماء کرام جو ہیں آگے بڑھ کر اس کام کو کریں۔ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں، تو ان کے لیے ہم اپنی جان کو بھی قربان کر دیں تو کم ہے۔ ہمارے اکابرین جو ہیں، جیسا کہ حضرت نے بیان میں بھی بتایا کہ ہمارے اکابرین رو رو کر، بلکہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو مقدمہ چل رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ مقدمہ چل رہا ہے، میرا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد بھی لا کر میری خبر پر جو ہے مقدمہ کیا چلا مجھے سنانا، اس طرح حضرت نے فرمایا تھا۔ تو اس طرح جو ہے جیتے جی بھی اس کی فکر تھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی کی فکر تھی۔ وہ فکر ہم علماء کرام پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آج کل جو ہے واٹس ایپ کے تھرو جو ہے ایک ویڈیو کے ذریعے سے جو لوگ جو ہے گمراہ ہو رہے ہیں؟ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ موبائل فون ایک ضرورت کی چیز ہے۔ سونے کی چھری کا مطلب یہ نہیں کہ خود بھونک لیں، سونے کی چھری کا مطلب یہ نہیں کہ خود کاٹ لیں، خود بھونک لیں، سونے کی چھری ضرور ہوگی۔ تو اس طریقے سے یہ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت پوری کر لیں۔
لیکن اس میں جو ہیں پوری باتیں صحیح ہیں، ایسا سمجھ رہے گویا اوپر سے نازل ہوا ہے۔ قرآن کی بات کو اتنا یقین نہیں جتنا ان کے انٹرنیٹ کے ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، ہم سے کراس کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن پاک میں اللہ نے صاف ارشاد فرمایا کہ اگر تم جانتے نہیں ہیں جاننے والوں سے معلوم کرو۔ تو جاننے والے علماء موجود ہیں، تو حضرات علماء اکرام کے پاس جائیں۔ یہ علم جو ہے سینہ بسینہ آیا ہے، جا کر بیٹھیں، معلوم کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ خاص کر کے لیے کیا کہنا چاہیں گے، خاص کر کے عورتوں کے لیے؟ عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ ماشاءاللہ میرے پاس بھی فون سے بہت ساری مستورات جو ہیں مسائل معلوم کرتی رہتی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتی رہتی ہیں، تو مستورات سے بھی گزارش ہے کہ براہ راست جو ہے معلوم کر لیں، اپنے شوہر سے اجازت لے کر یا اپنے محرم سے اجازت لے کر معلومات کر لیں، محرم سے معلوم کریں، اگر نہیں ہے تو فون کے ذریعے سے معلوم کر لیں۔ لیکن یہ موبائل میں جو باتیں آتی ہیں وہ 100% صحیح ہیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر تھا اور سارے علماء کرام میں ایک ورکشاپ کے طور پر الحمدللہ بتایا گیا، جیسے کہ ابھی ہمارے سے پہلے اکابرین بولے ہیں کہ اس وقت جو ہے پورے ملک نے بلکہ پورے عالم میں ایک عجیب سا فتنہ شروع ہو کر کے لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری یہ گزارش ہے ان لوگوں سے، سارے لوگوں سے۔ اللہ خود فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کے، جو رب ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے سانس میں سانس رکھا ہے، ہمارے دماغوں میں طاقت دیا ہے، ہر چیز انہی کی طفیل سے ہے، آج ہم ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میں ان سارے جو گوہر شاہی کو، ایک معمولی سے انسان کو رب مان رہے ہیں، ہمیں بہت افسوس ہے، لیکن ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں، میرے بھائی آپ بھی ایک بہت اچھے نیک انسان ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں حقیقت کو پہچانیے، ان انسانوں کو رب ماننے کے بجائے جو آپ کا حقیقی رب ہے ان کے طرف آ جائیے۔ جو ہمارے نبی ہمیشہ آپ کے لیے روتے تھے، آپ کی فکر میں در در کی جگہ جگہ میں جا کر کے تکلیفیں اٹھائے تھے، اس نبی کا لاج رکھ لیجئے۔ میں سارے جتنے بھی فتنوں میں مبتلا ہیں اس وقت میں، جیسے کہ ایک شکیل بن حنیف کا ہے، ان کو جا کے نبی مان رہے ہیں، مہدی مان رہے ہیں، اللہ کے نبی کی ساری باتوں کو بھلاتے چلے جا رہے ہیں، اور گوہر شاہی ریاض کو خدا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں سب سے کہتا ہوں، آپ اپنے یا تو پڑھیں اور یا نہیں تو اپنے علماء سے رابطہ کر کے سیکھیں، سمجھیں کہ کیا چیز ہے۔ آپ کے نبی نے خود فرمایا ایسے فتنے آئیں گے جو آپ کے ایمان کو خراب کرے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سمجھیں اور صحیح سے اپنا راستہ چنیں تاکہ آپ اللہ کے یہاں مقبول ہو۔ اس وقت میں پورے ملک میں ہمارے یہاں جو ہے ایک الرا ٹی وی کے نام سے چلا رہا ہے، اس میں یونس الگوہر پہلے تو بہت اچھی بات کرتا ہے، نبی کی بات کرتا ہے، ولایت کی بات کرتا ہے، پھر تصوف کی بات کرتا ہے، اتنی اچھی بات کرتا ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ واقعتاً وہ صحیح بات کرتا ہے ابتدا میں، لیکن یہ لوگوں کو پھانسنے کے لیے کرتا ہے، قریب کرنے کے لیے کرتا ہے۔ جیسے لوگ قریب ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ جیسے ہمارے حضرت مولانا زین العابدین صاحب دامت برکاتہم خود فرمائے، ان ٹی وی چینلوں سے اور ان موبائلوں سے دور رہیں۔ ہماری گزارش ہے ان سب سے، ماں بہنوں سے، بھائیوں سے، سب سے گزارش ہے کہ آپ ان الرا ٹی وی کو دیکھیں گے تو گمراہ ہوں گے، اس لیے اس سے دور رہیے اور اپنے علاقے کے عالم سے رابطہ کیجئے، آپ اسی سے ربط کر کے سارا معاملہ اور سارے مسائل پوچھیے۔